الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر امت مسلمہ کے سینے میں اسلام ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے۔ حالات اتنی تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کا تعلق اپنے دین سے اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کب دین سے رشتہ ٹوٹ جائے نہیں معلوم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے رشتے کے کمزور اور رشتے کے ٹوٹنے کے کگار پر پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ ہماری زندگی کے لیے دین کتنا اہم ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائیں، زمین بھی دی، آسمان بھی دیا، چاند بھی، سورج بھی، ماں باپ بھی، سب کچھ اس نے عطا فرمایا۔ لیکن اگر ہمارے لیے کسی چیز کو اللہ نے پسند فرمایا تو ارشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یہ دین اتنی عظمت والی چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ کر اس دین میں داخل ہو جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے اور اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دین انسان کی زندگی میں ہے تو انسان انسانیت کا سبق سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے،
اور اگر انسان کی زندگی سے دین کا رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ انسان ایک جانور کی طرح زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ جہاں جہاں دین ہوتا ہے، جن خاندانوں میں دین ہے، جن گھروں میں دین ہے، وہاں پر آپ کو کسی حد تک انسانیت نظر آئے گی کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جہاں دین سے دوری ہوگی وہاں بوفے سسٹم کے ذریعے کھڑے ہو کر جانور کی طرح کھانا کھاتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے۔ دین اگر زندگی میں ہے تو انسانیت بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو عروج بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو کامیابی بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو اللہ عز و جل نصرت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر زندگی میں دین ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ اس دیندار کے دل سے سب سے پہلے خوف بھی نکال دیتا ہے اور غموں سے اسے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں یہ دین کب سے ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا قُلْنَا بِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی پشت میں موجود ذریت کے ساتھ زمین پر انہیں اترنے کا حکم عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے، جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بے خوف ہو جائے گا، بے غم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سے آدم علیہ السلام ہے تب سے دین ہے، جب سے انسان ہے تب سے دین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کے دین کی اہمیت انبیاء کے نزدیک کیا ہے، رسولان عظام کے نزدیک کیا ہے، اور دین سے ان کا تعلق کتنا اسٹرانگ تھا اور دین سے ان کی وابستگی کتنی مضبوط تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری چیزیں پسند کرتا ہے، آپ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں۔ کبھی آپ کی پسند یہ ہوتی ہے میرے بیٹے کے پاس لمبی کار ہو، اچھی جاب ہو، اچھا مکان ہو، اچھی زندگی ہو، یہ آپ کی پسند اور میری پسند ہو سکتی ہے، اور یقیناً اس پسند کے اعتبار سے ہم اپنے بچے کی پوری تگودو اور اپنے بچے کے لیے پوری محنت اگر ہم کرتے ہیں تو اسی چیز کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کبھی کنگال ہونے نہ پائے، ہمارے بیٹے کو معاشی اعتبار سے کبھی بدحالی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارا مال ہم جمع کر لیں اور بہت سارے اعتبار سے فیوچر کو سیکیور کر لیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اتنا جمع کر لیا ہے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے فیوچر کو سیکیور کر لیا، میں نے تو اگر مر بھی جاؤں تو میری بیوی بھوکی نہیں مرے گی، اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ میں نے بنا لیا۔ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بیٹے بڑی مشقتوں کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، اسے ضائع مت کرنا، اسے اڑانا نہیں، اسے برباد مت کرنا، بلکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کرنا، کم نہ ہو اضافہ کرتے چلے جانا۔ آپ ذرا سوچو، ہماری ساری تگودو اسی دنیا کی خاطر اور ہمارے بچوں کے لیے اسی دنیا کی خاطر ہماری محنت و مشقت ہوتی ہے اور ہم اسی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ آپ اپنے اعتبار سے بھی سوچیں، میں بھی اپنے اعتبار سے سوچوں، دنیا کا ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہم
ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں، لیکن جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی، اور یعقوب نے بھی کیا وصیت فرمائی؟ کن کو وصیت فرمائی؟ کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، آج کے دور کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے بھوکے رہنے کے سلسلے میں، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہ اس کے اچھے لباس وہ زیب تن کرے، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فیوچر کے اعتبار سے نام کمانے والا بن جائے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک باپ آج اپنے بیٹے کو دوسرے قسم کی نصیحتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک پیغمبر جب اپنے بچوں کو نصیحت اور بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فلا تموتن، مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی پیروی کرو، اسلام کو زندگی میں شامل رکھو، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور نہ کرنا، اسلام سے اپنے رشتے کو استوار رکھنا، اسلام کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر رکھنا، اور کہیں بھی اسلام سے انحراف نہ کرنا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، دولت کے ذریعے تو انسان مستقبل کو تابناک کر سکتا ہے، دولت ہوگی اچھا گھر خریدے گا، دولت ہوگی انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، دولت ہوگی انسان اچھا مکان خریدے گا، دولت ہوگا انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرے گا، دولت ہوگی انسان کہیں تفریح کے لیے جائے گا۔ یہ دین کیا کام آئے گا؟ اگر کسی کے پاس دین ہے تو اس دین کی وجہ سے کیا اس کی آرزویں پوری ہوں گی؟ کیا اس کی تمنائیں پوری ہوں گی؟ کیا اس کے ارمان پورے ہوں گے؟ تو میں آپ کو عرض کروں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کوئی معمولی سرمایے کا نام نہیں ہے۔ دنیا سے انسان فنا ہونے والے گھر خرید سکتا ہے، اور دین کے ذریعے انسان باقی رہنے والی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جنت جہاں پر انسان جائے گا وہاں پرماننٹ رہے گا۔ جس جنت کا تصور انسان دنیا کی کسی چیز سے کمپیر کر کے نہیں کر سکتا، ایسی جنت اگر اللہ کسی کو عطا کرے گا تو اسی کو عطا کرے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، جو دین ساتھ لے کر کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان دین سے گھبرا رہا ہے، آج کا مسلمان دین سے ڈسٹینس بنا رہا ہے، آج کا مسلمان دینداروں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے۔ مولانا کے قریب مت ہونا ورنہ داڑھی رکھنی پڑے گی، یہ مبلغین کے قریب مت ہونا ورنہ مسجد میں جانا پڑے گا، یہ مولانا لوگ کے قریب مت ہونا ورنہ بیوی کو برقعے کا پابند بنانے کی بات کریں گے، یہ مولانا لوگوں کی محفل میں مت بیٹھنا ورنہ ادھر ادھر کا کھانا مت کھاؤ، پابندی لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حد تک مزاج بن چکا کہ تمہیں اگر کوئی شریعت کی بات پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد پہنچائے تو یہ ارشاد تمہیں اچھے نہیں لگتے، اس ان ارشادات کو تم اپنی زندگی کے اندر آزادی میں خلل محسوس کر رہے ہو۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آزادی کے تصور کے ساتھ اور دین سے رشتے کو کمزور کرنے کے ساتھ آج کا مسلمان جینا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بغیر دین کے اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ چین اور سکون کی دولت اسی وقت حاصل ہوگی جب زندگی کے اندر دین شامل ہو جائے، دین کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کی زندگی کے اندر دین موجود ہے تو یہ دین کی بنیاد پر سولی پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تب بھی اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، وہ تخت پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ تختے پر ہوتا
ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ گرم انگارے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے۔ دین تو ہے ہی اس لیے کہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، دین کا نام کیا رکھا گیا؟ تو قرآن نے نام رکھا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے نام رکھا کہ بے شک دین تو صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے۔ نام کتنا پیارا، سلامتی، اسلام، سلامتی، پیس۔ پتا چلا جس کے اندر دین آ جاتا ہے اللہ اسے سلامتی عطا کرتا ہے، اسے پیس عطا کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون عطا کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے سکون؟ تو آئیے دو اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں۔ کبھی اس کو اللہ کچھ عطا کر دے تو وہ شکر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کبھی اللہ کچھ چھین لے تو صبر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کہتا ہوا نظر آتا ہے جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے قلب کو اطمینان مل جاتا ہے، اس کے قلب کو تسکین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ شاید اس سے پہلے میں نے کہیں عرض کر دیا ہوں گا، لیکن آپ کو صرف آج کے موضوع کی مناسبت سے سناتا ہوا چلوں۔ دین انسان کی زندگی میں کتنا بیلنس لے آتا ہے، کتنا اطمینان لے آتا ہے۔ ایک کپل باہر کی دنیا کا ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے، اور ممبئی کی سرزمین کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی جو ایشیا کی کہلاتی ہے، سلم ایریا دھاراوی کی جھوپڑ پٹی کے اندر وہ کپل جو ممبئی دیکھنے کے لیے آیا تھا، ایک گائیڈ کے ساتھ، ایک رہنما کے ساتھ وہ جھوپڑ پٹی کے دورے پر نکلتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تو ممبئی کا انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ گائیڈ سے پوچھا اب کچھ اور دیکھنے کا ہے؟ کہا آپ دیکھ نہیں سکو گے، ہے تو صحیح ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی موجود ہے، وہاں گندگی ہی گندگی ملے گی، بدبو ہی بدبو ملے گی، چھوٹے سے کمرے ہی ملیں گے، اور غربت کی چکی میں پیسے جانے والے لوگ ہی وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، وہاں جانے جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا نقشہ گائیڈ نے کھینچا، شوہر کے پیر جو ہے رک گئے، اور شوہر نے کہا میں تو نہیں آتا، لیکن بیوی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ذرا میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا اور کیا معاملہ ہے اور کیسے رہتے ہیں۔ بیوی گائیڈ کے ساتھ پہنچتی ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی جھوپڑ پٹی کے قریب اس سلم ایریے کے اندر قدم رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ 4 فٹ کی گلی ہے، وہاں نالی بہ رہی ہے، بچے پیشاب کر رہے ہیں، بچے وہاں پر عجیب کیفیت کے اندر ہیں، چڈی پہن کر کے گھوم رہے ہیں، گھروں کے اندر لوگ ہاتھ سے پنکھا جھیل رہے ہیں، اور عجیب سچویشن ہے، غربت بھی ہے، گرمی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ گھر کے ایک چھوٹے سے پردے کے پیچھے یا تو فیملی رہتی ہے یا پردے ہٹے ہوئے ہیں، بہت سارے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ عورت وہاں سے گزرتی ہے، گھر میں جھانکتی ہوئی جاتی ہے، اور فورینر کو دیکھ کر تو آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر، ہمارا مزاج غلامی کا ایسا ہے، اگر گوری چمڑی والا امریکہ کا لٹیرا بھی یہاں آ جائے تو آدمی اس کے ساتھ تصویر کھینچانے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ گوری چمڑی والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ گوری چمڑی والے کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ سب پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیسے، ہمارے یہاں کیسے، لیکن وہ خاتون جا رہی تھی، ایک ایک گھر میں رہنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک گھر کے قریب سے گزری جہاں کا پردہ ہٹا ہوا تھا، خاتون مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، سلام کا انتظار کر رہے تھے وہ گائیڈ اور وہ خاتون جو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اللہ اکبر، کہ اس کے یہ نماز ختم کر لے، میں اس سے کچھ سوال پوچھوں۔ خاتون نے سلام پھیرا، گائیڈ کے ذریعے اس خاتون سے، اس فورینر خاتون نے پوچھنے کے لیے کہا کہ اس عورت سے پوچھو، میں اس کے چہرے پر سکون دیکھ رہی ہوں، میں اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہی ہوں، ایسا چھوٹا کمرہ جس سے بڑا تو ہمارا باتھ روم ہے، اس چھوٹے سے کمرے کے اندر اس نماز پڑھنے والی عورت کو سکون کیسے نصیب ہے، اطمینان کیسے نصیب ہے؟ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کو بے چینی نہیں ہو رہی، اس کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ اتنا سننا تھا، گائیڈ کے ذریعے جب اس خاتون نے سنا، نمازی نے
مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرا بھی ایک سوال ہے، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ سوال تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے اطمینان کیسا ہے، اور چھوٹے سے کمرے کے بارے میں جھوپڑ پٹی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ جھوپڑے میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا مرے گا۔ بتاؤ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بولے ضرور مرے گا۔ فلیٹ میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا۔ کہیں بھی رہے، جھوپڑے میں رہے، فٹ پاتھ پہ رہے، محل میں رہے، بنگلے میں رہے اور فلیٹ میں رہے، ہر جگہ رہنے والا مرے گا۔ اگر تم فلیٹ میں رہ کر، بنگلوں میں رہ کر بے چین ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں جھوپڑ پٹی کے اس کمرے کے اندر رہ کر مطمئن ہوں، تو آؤ میں تمہیں بتا دوں میرے اطمینان کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مرنا تو ایک دن حق ہے، ضرور مروں گی، لیکن میرے ساتھ دین ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میرا دین جس میں آج چھوٹے کمرے میں موجود ہوں، لیکن جو دین میرے پاس ہے وہ دین مجھے جنت کا محل عطا کر دے گا۔ مرنے کے بعد میں جنت کی حقدار بن جاؤں گی اور میری یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دین کی بنیاد پر میرے مستقبل کی تابناکی کا تصور مجھے اطمینان کی دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دین کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اس دین کے اندر بڑی سچائیاں ہیں، اس دین کے اندر اللہ عز و جل نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کا ہے ہی نہیں، ضرر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ دنیا کی دوسری تہذیبوں کا جائزہ لے لیجئے اور اسلامی کلچر کا جائزہ لے لیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، صبح ملا تو السلام علیکم، دوپہر میں ملا السلام علیکم، شام کو ملا السلام علیکم، جب ملاقات السلام، زندہ تھا تو ملتا تھا السلام علیکم، قبرستان میں گیا تو وہاں بھی السلام علیکم، سلام ہی سلام۔ اب دوسری تہذیب کا جائزہ لے لیجیے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر انتقال ہو چکا ہے اور آپ سے وہ جس کے گھر میں انتقال و ملاقات کرتا ہے، صبح کا وقت ہے، آپ نے کہا گڈ مارننگ، تو کہا کیا گڈ مارننگ، میرے گھر میت پڑی ہوئی اور تم مجھے اچھی صبح کہہ رہے ہو، یہ بھی کوئی صبح ہے؟ آپ نے کہا گڈ ایوننگ، ارے ابھی تک ایک کسٹمر نہیں آیا، مال نہیں بکا اور تو کہہ رہا ہے گڈ ایوننگ، یہ دوسرے کلچر۔ لیکن آپ نے اگر کسی کے ہاں کاروبار بھی نہیں ہوا، کچھ دھندہ نہیں چلا اور آپ نے السلام علیکم کہا تو اس کے دل کو اطمینان ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی عطا فرما دے۔ آپ ذرا دیکھو اسلام کے اندر کتنی اچھائیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے شک، شبہ اور تردد کے شکار ہیں۔ اس سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ اس میں ہر ایک انسان کے حقوق رکھے گئے، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور سب کے ساتھ بیہیویئر کا طریقہ ایسا رکھا گیا کہ اگر اس طریقے کو انسان فالو کرے تو دنیا کے اندر عزت اور سربلندی اسے نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم نے دین کو ہلکے میں لے لیا، آج دین بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے تو آدمی کہتے ہیں مولانا کیا سمجھیں گے، بالکل ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہماری سچویشن ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز، داڑھی، حج، زکات اور یہ ساری چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں، اور باقی سارے خرافات، ساری برائیاں، ساری غلطیوں کے اندر ہم پوری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو غیر اسلامی رسومات کے ہم عادی بن گئے، اور ہم نے خرافات اور اسراف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، حج و زکات کافی ہے، بس یہ سب چیزیں اور یہ شریعت کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قربان جائیے ابتدا پر کہ اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ مت کہنا میں مومن ہوں بس کافی ہو گیا، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر تم اللہ کو ایک مان چکے ہو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان چکے ہو، جنت و دوزخ کو مان چکے ہو، آخرت کو مان چکے ہو، کتاب کو مان چکے ہو، قرآن کو مان چکے ہو، بعد الموت کو مان چکے ہو، تو اتنا کہنے سے نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم اتنا کہہ کر رک گئے، اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونے کو تیار نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ افتؤمنون بالکتاب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو، بعض حصے کو مانتے ہو۔ ہم کتاب کی کچھ حصوں کو مانتے، باقی کو چھوڑ دیتے، کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے ماہر تھے، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا، اور توریت میں عبداللہ ابن سلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، یعنی آخری نبی سے متعلق جو نشانیاں پڑی تھیں، اور جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ مدینے میں آخری نبی کا ورود ہو چکا ہے، تب یہ چاہیے ذرا چل کر دیکھوں کیا واقعی یہ آخری نبی ہیں۔ اس وقت جب وہ پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور لوگ موجود تھے حضور کے پاس جب عبداللہ ابن سلام پہنچے۔ توجہ چاہوں گا، عبداللہ ابن سلام جب پہنچے، انسان موجود تھے اور حضور خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر! دو چیزوں نے عبداللہ ابن سلام کا دل بدل دیا، ایک حضور کے خطاب نے اور ایک حضور کے رخ زیبا نے۔ عبداللہ ابن سلام جیسے ہی پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتے ہیں، اس سے سچے چہرے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہی دل میں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامن والعلا میں اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمائی، اطلب الحوائج الی ذوی الوجہ، کہ اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو اچھے چہرے والے کے وسیلے سے یا اس سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو۔ اسی لیے ولی کی تعریف میں حضور فرماتے ہیں، جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو دل نے گواہی دی یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور پھر خطاب، اللہ اکبر! کیا خطاب فرما رہے تھے؟ کیا خطاب فرما رہے تھے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، والصلاة باللیل والناس نیام،
تدخل الجنت بسلام۔ جیسے ہی یہ سرکار کے کلام کو انہوں نے سنا، پکار اٹھے یہ کلام نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ اب آئیے یہ حضور کی تقریر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان 5 چیزوں میں کیا ہے، کیا حضور نے فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو سلام پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلاؤ سے مراد کیا؟ اس کو بھی ذہن میں رکھنا، یہ نہیں خالی السلام علیکم کہہ دو، زبان سے تو کہو السلام علیکم، دل میں کہو یار یہ مر جائے تو بہتر ہے، یہ نہیں۔ زبان تو سلام کر رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی لیے حضرت انس سے فرمایا تھا، بیٹا صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اسی لیے حضور نے فرمایا، اور ہو سکے تو شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں اے انس کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اور سرکار فرماتے تمہارے نبی کی یہ سنت ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ہمارا حال یہ ہے، سلام بھی کرتے ہیں اور دل کے اندر نہ جانے کیا کیا لیے گھومتے رہتے ہیں۔ اور سلام کے سلسلے میں بھی ایک پریشانی سب سے بڑی یہ ہے، استاد چاہتا ہے کہ شاگرد سلام پہلے کرے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی سلام پہلے کرے، پیر چاہتا ہے کہ مرید پہلے سلام کرے، سیٹھ چاہتا ہے کہ نوکر سلام کرے، اور اللہ ماشاءاللہ یہ سب جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان چھوٹوں کو پہلے سلام کیا تو ہماری عزت چلی جائے۔ اور قربان جائیے مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں، کن کے بارے میں؟ جن سے بڑا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، رسول اعظم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے سلام کا موقع دیا ہی نہیں، ہمیشہ حضور نے پہلے ہم کو سلام کیا ہے۔ اور ایک تنگ دستی کا علاج بتا دوں، روزی کی تنگی کا علاج چاہتے ہو تو سنو، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور آپ خود لاک کھول کر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو تب بھی فرمایا گیا، اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کرتا ہے گھر والوں کو، یا یوں ہی سلام کرتا ہے کوئی گھر میں نہیں ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ سلام، ارے اس سلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو کہ نماز میں بھی نبی پر سلام رکھا گیا۔ اس سلام کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس سے بھی سمجھو کہ نماز سے نکلتے وقت نکلے جیسے ہی فوراً دائیں والے کو سلام کرو، بائیں والے کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام ہی سلام۔ یہ کتنا اچھا دین ہے جو سلامتی والا دین، اور اسی لیے اس دین کی فکر اور اس دین پر قائم رہنے کی فکر انبیاء کرام علیہ السلام کو تھی ہی نہیں، بلکہ اس کو دعا میں شامل فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ حضرت یوسف کی دعا. اے اللہ میں اس دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ اسلام اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں، اور میرے مولا مجھے نیکوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا، ان سے ملا دیا. دین زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ساتھ وابستہ رہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تھا اس میں یہی تھا، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے دیکھا کھانا کھلانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. تیسری بات جو حضور نے فرمائی، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ جوڑو، رشتہ جوڑو. آج ہمارے یہاں توڑنے کی بات ہے، جوڑنے کی نہیں. رشتہ جوڑو، توڑو نہیں، توڑو نہیں. میاں بیوی کے درمیان جدائی، باپ بیٹے کے درمیان جدائی، بھائی بھائی کے درمیان جدائی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کو آدمی ایزی سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کوئی پرابلم کی بات ہے، بہت ایزی سمجھتا ہے. اب جب میں اس کا عذاب آپ کے سامنے بتاؤں گا نا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا بڑا گناہ. دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. موت سے پہلے اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا، اور آخرت کی بات تو بات ہی رہی. وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ پہلا ظلم، بغی، اور قطع رحم، رشتہ توڑنا. ان دونوں کا عذاب اس گناہ میں گرفتار ہونے والے کو اللہ مرنے سے پہلے ہی عطا فرما دے گا. اور اسی لیے اس عمل کو اتنا حضور نے سراہا ہے، رشتہ جوڑنے کے اور صلہ رحمی کے عمل کو، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ماہر نفسیات ہیں اور سرکار جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا تڑپ ہے، اس کی تمنا کیا ہے. ایک انسان مرنا نہیں چاہتا اور ایک انسان کنگال ہونا نہیں چاہتا. تو حضور نے ان دونوں چیزوں کے علاج کے لیے جس عمل کی طرف ابھارا، وہ عمل کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو اللہ اسے طویل عمر عطا فرمائے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ رشتہ جوڑے، رشتہ توڑے نہیں. صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اور صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں وہ شخص آپ کو کنگال کبھی نہیں نظر آئے گا جو شخص اپنے خاندان اور رشتہ داروں کا خیال کرتا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کیا تک ہوئی؟ اگر خواتین یہاں پر ہیں تو غور سے سنیں، خواتین خاص طور پر سنیں. اگر شوہر کا رشتہ دار کوئی آ جائے تو تمہارا منہ چڑھ جائے کہ کب یہ جائیں، اور تمہارے رشتہ دار آئیں تو تم کہو اب مت جانا اور ایک ہفتہ رک جاؤ. تو کیا اس کے لیے صلہ رحمی نہیں ہے؟ یہ مزاج کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ تم
تم اپنے شوہر کو قطع رحم کی بات کرتے ہو، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اعتبار سے شوہر کے واسطے سے اس کے ساتھ تمہارا بھی رشتہ بن چکا ہے، تمہارا بھی تعلق بن چکا ہے، اور اس سے رشتہ توڑ دو، اس سے رشتہ توڑ دو، بھائی سے رشتہ توڑ دو، بھابھیوں سے رشتہ توڑ دو، اس سے یہ سب نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا اس کا عذاب اللہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عطا کر دے گا۔ اس لیے اس سے بچو۔ یہ آج جو خاندان اور رشتہ داریاں اور دنیا کے اندر سکون ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ رشتہ جوڑو، رشتے توڑو مت۔ اور میں تو بڑی فکر انگیز ایک بات عرض کر دوں، بڑی فکر انگیز، کتنا ظالم ہے یہ انسان۔ توجہ چاہوں گا، اگر یہ بات یاد رہ گئی تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ بہت اچھا سبق لے کر جا رہے ہیں۔ کتنا ظالم ہے انسان، اپنے بنائے ہوئے رشتے کا تو احترام کرتا ہے، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا احترام نہیں کرتا۔ تم نے اگر کسی کو دوست بنا لیا تو تمہارے بنائے ہوئے دوست کی بیوی، بچے، ماں، سب کا احترام، اور جس ماں نے تمہیں پیدا کیا تم اس کا احترام نہیں کرتے، جس خالہ نے خالہ سے تمہارا رشتہ ہے اس کا احترام نہیں کرتے۔ یہ رشتہ کس نے بنایا؟ یہ قدرت نے بنایا ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ کس نے بنایا؟ قدرت نے بنایا ہے۔ تو قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ رہے ہو اور اپنے بنائے ہوئے رشتے کو جوڑ رہے ہو، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ اور یہاں پھر دین کی بات آئی تو عرض کرتا ہوا چلو، بہت کچھ سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو، سکھاؤ، لیکن دین پہلے سکھاؤ، پہلے دین سکھاؤ۔ ایک باپ جس کا رنگ تھوڑا سا کالا تھا، بڑی تمنا تھی کہ میں اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دوں، میرا بچہ بھی کچھ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے۔ باپ نے مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی اور بچے کو بنا دیا، بن گیا بچہ۔ اب باپ بالکل بیچارہ انگوٹھا چھاپ، کچھ آتا نہیں تھا، لیکن بس اب وہ بنانے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو کہ باپ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ماں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لیکن تمنا ہوتی ہے میرا بچہ بڑا بن جائے، میرا بچہ بڑا بن جائے، اور ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ نے دین نہیں سکھایا، خالی دنیا سکھائی، خالی دنیا سکھائی۔ اور باپ نے پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بچہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوا تو بولتا ہے اب یہ محلہ ابا رہنے جیسا نہیں ہے، کہیں اور جاتے ہیں۔ اب ایسی جگہ گیا جہاں پر نہ اذان کی آواز آئے، نہ کوئی چیز، سب بالکل خلط ملط، آزادی والا ماحول، زندگی گزر رہی ہے۔ باپ کو کوفت ہو رہی، لیکن کیا کرے، بوڑھا ہو چکا تھا، کمانے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک دن اس کے گھر اس کے کچھ دوست لوگ آ گئے، اور اس وقت اتفاق سے اس کے گھر کے اندر اس کا نوکر نہیں تھا، تو لڑکے نے اپنے باپ سے کہا ابا ذرا ان لوگوں کے لیے چائے لے کر آ جاؤ، لیکن ابا کہہ کر کے نہیں، ذرا چائے لے کر آ جانا ان کے لیے۔ باپ گیا چائے لینے کے لیے، جب چائے لے کر باپ آیا، بوڑھا تھا باپ، بوڑھا تھا باپ، چائے لے کر باپ آیا تو دوستوں نے اس باپ کے بیٹے سے یعنی اپنے دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان لڑکوں نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے۔ باپ کو نوکر کہا، باپ کو نوکر کہا۔ باپ آپے سے باہر ہو گیا، چائے کے کپ کو پھینکا اور کہا ظالم، میری سب سے بڑی غلطی یہ ہے
کہ میں نے تجھے دنیا کی تعلیم دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی. اگر آج تجھے میں دین کی تعلیم دیا ہوتا تو چائے تو خود اٹھا کر کے لے آتا, مجھے بھی پلاتا اور ان کو بھی پلاتا, اور کبھی مجھے نوکر نہیں کہتا. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج بھی صرف دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اگر ان کے باپ ان پڑھ ہیں, ان کے باپ اچھے نظر نہیں آتے ظاہری طور پر, تو اپنے باپ کا تعارف کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ یہ میرا باپ ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ مستقبل میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارا خیال کرنے والا بنے تو تمہاری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, دین کے زیور سے آراستہ کرو, دین سے قریب کرو انہیں. جتنا فاصلہ دین سے ہوگا اتنا ہی فاصلہ تمہاری زندگی میں سکون سے ہوگا, اتنے ہی سکون سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور آخری بات, چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی جس سے عبداللہ ابن سلام متاثر ہوئے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. صلو باللیل والناس نیام, رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. رات کو نماز پڑھو, یہاں مراد تہجد بھی ہے, نفل بھی آپ لے سکتے ہیں. جب دنیا سو رہی ہو تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, نہ عشاء کی نماز ہو پاتی ہے, نہ فجر کی نماز الا ماشاءاللہ, نہ عشاء نہ فجر, اور کوئی اس کا غم بھی نہیں, کوئی اس کا ٹینشن بھی نہیں. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, غور سے سنیے آپ. کبھی زندگی میں ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو تو اس کا غم آپ نے محسوس کیا؟ اپنی زندگی میں کھانا چھوٹا جان بوجھ کر کے اگر قضا ہوئی ہے تو کبھی غم محسوس کیا آپ نے؟ کھانا چھوٹا آپ کا؟ ایک بزرگ تھے جن کی کبھی جماعت مس نہیں ہوتی تھی, کبھی جماعت مس نہیں ہوتی. ایک مرتبہ فجر کی نماز میں نہیں پہنچ سکے تو لوگوں کو حیرت ہوئی. اور آج بھی جو مسجد کے پابند ہوتے ہیں اور جماعت کے پابند ہوتے ہیں, وہ اگر کبھی نظر نہیں آتے تو یعنی پابند جو ہوتے ہیں مسجد کے, وہ لوگ پوچھتے ہیں آج کیا بات ہے نظر نہیں آ رہے؟ تو ایسے ہی وہ نظر نہیں آئے, بس خالی باتیں ہوئی آپس میں کہ وہ نظر نہیں آئے. لیکن ایک صاحب نے سوچا ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیوں نہیں آئے, معاملہ سب ٹھیک تو ہے. ان کے گھر پہنچا, ایک شخص دروازے پہ دستک دی. غور سے سنیے آپ, دروازے پر دستک دی, صاحب خانہ نے دروازہ کھولا, اس بزرگ نے دروازہ کھولا, بلایا اندر, فرمایا کیسے آنا ہوگا؟ حضور آج فجر کی نماز میں آپ نظر نہیں آئے, سب ٹھیک تو ہے؟ طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے؟ کہ تم اکیلے آئے ہو یا سارے مصلی آئے ہیں؟ کہا نہیں حضور میں اکیلا آیا ہوں. کہ اچھا یہ بتاؤ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو تم اکیلے آتے یا سب آتے؟ غور سے سنیں, میری ایک وقت کی جماعت چھوٹی ہے تو تم اکیلے آئے ہو, سارے مصلی نہیں آئے. لیکن اگر میرا بچہ مر جاتا تو کیا تم اکیلے آتے یا سارے نمازی آتے؟ بولے حضور سارے نمازی آتے. فرماتے سنو, میرے نزدیک بچے کے مر جانے سے زیادہ جماعت کا چھٹ جانا افسوسناک ہے. مجھے افسوس, لیکن افسوس ہمارا معیار بدل چکا. یہ اللہ والوں کی شان تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کو تم نماز پڑھو.
اور پھر آگے بشارت عطا فرمائی تدخل الجنت بسلام. سرکار فرماتے پھر جنت میں آرام سے سلامتی سے داخل ہو جاؤ. شروع بھی سلامتی سے اور آخر بھی سلامتی سے. سلامتی سے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. اب بات حضرت عبداللہ ابن سلام کی آیت کے حوالے سے عرض کروں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ توریت کے ماہر تھے اور یہودی مذہب کے ماننے والے تھے، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا، اور کلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، خطاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، اسلام قبول کر لیا. زندگی گزر رہی تھی، خیال آتا ہے کہ سیٹرڈے کی تعظیم، سنیچر کی تعظیم یہودی کرتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو ہے، اونٹنی کا دودھ، اس سے یہودی پرہیز کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ بھی کھاؤں اور اونٹ کا دودھ نہ بھی پیوں اور سیٹرڈے کی تعظیم کروں تو بھی اسلام میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، خارج اسلام تو نہیں ہو جاؤں گا، اس میں کوئی یہ کمپلسری چیز تو نہیں ہے. بس یہ خیال آیا اور اس پر تھوڑا سا عمل ہو گیا ان کا. جمعہ کی بھی تعظیم کرتے تھے، اسلام میں جمعہ کی تعظیم کا ہے، جمعہ کی بھی تعظیم کرتے تھے، لیکن اس اعتبار سے سیٹرڈے کی تعظیم بھی کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، دودھ بھی نہیں پیتے تھے اونٹ کا. بس اللہ عز و جل نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا کہ کچھ ادھر کا بھی کچھ ادھر کا بھی. آیت نازل ہو گئی، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب سننا تھا. اس کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن سلام نے اونٹ کا گوشت بھی کھانا شروع کیا اور جمعہ کی تعظیم کے علاوہ کسی دن کی تعظیم نہیں کی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، بہت سارے حرام کام جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آ چکے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، لیکن ہمارا حال یہ کہ کچھ اسلام پر عمل کرتے ہیں، کچھ وہ حرام کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی چلے وہ بھی چلے. تو قرآن ایسا تقاضا نہیں کرتا. قرآن چاہتا ہے جب تم مسلمان ہو تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ. اب آگے کی آیت کے اندر بھی کیا پیاری بات فرمائی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. سنا ہوگا آپ نے اس سے پہلے بہت کچھ شیطان کے قدم بقدم نہ چلنے کا، لیکن ایک نئی چیز آج آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہاں کیا مراد ہے اس سے؟ شیطان کے قدم بقدم نہ چلنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ شیطان میں دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ مارا گیا، جسے قرآن نے مینشن کیا، ابا واستکبر، انکار کرنا اور تکبر کرنا، نہ ماننا اور تکبر کرنا. تو اب پہلے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور پھر کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کی طرح مت بن جانا کہ انکار کر بیٹھو، نہیں نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر پائیں گے، نہیں. اور نہ گھمنڈ کرنا، اس لیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نہ ماننے کے اندر، یا تو انکار کی کیفیت اور یا گھمنڈ غرور کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ انسان توبہ بھی نہیں کرتا اور مالدار جلدی سے اللہ کی بات غرور کی وجہ سے نہیں مانتا اور کہتے ہیں ہمارے پاس کیا کمی ہے، مولانا لوگ بیچارے بولتے رہیں گے، ان کے پاس ہے کیا، ان کے پاس بھی آئے گا تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. یہ غرور کی وجہ سے. تو قرآن کہتا ہے ان کے نقش قدم پر نہ چلنا. ایک انکار کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے. انکار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انکار کے اندر غرور ہوتا ہے اور ایک انکار عاجزانہ طور پر، جیسا کہ اللہ عز و جل نے زمین و آسمان پر اپنی امانت رکھی تو عاجزی سے انہوں نے انکار کیا، مولا یہ امانت ہم کیسے اٹھائیں گے.
جیسے کسی کو کوئی منصب دے دیا جائے کہ بھئی آپ کو یہ منصب دیا ہے، کہاں سے ہم سے یہ ہو سکے گا، یہ بھی انکار ہے لیکن عاجزانہ انکار ہے۔ لیکن ایک انکار ہے چھوڑو کون کرتا ہے، قرآن نے کہا ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، اکڑنا مت، غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ اگر تم نے اکڑ دکھائی اللہ کے حکم کے سامنے اور اگر تم نے تکبر دکھائی اللہ کے حکم کے سامنے، ہو جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا معاذ اللہ، تو پھر انجام بہت سخت ترین ہے، بہت سخت ترین ہے، بہت سخت ترین ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دشمن یعنی شیطان کو پہچانیں۔ جو کھلا ہوا ہمارا دشمن ہے وہ رب کے حکم کے سامنے جھکنے سے، رب کی بات ماننے سے، رب کے ارشاد پر عمل کرنے سے روکتا رہتا ہے کہ مت جاؤ، مت جاؤ، ابھی کل کر لینا، پرسوں کر لینا، لیکن نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فوراً مان لیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملنے والے حکم کو انہوں نے اختیار کر لیا اور پھر کمپلیٹ اسلام۔ اور صحابہ کی پوزیشن تھی ایسی کہ وہ کوئی چیز کے اندر ٹال مٹول نہیں کرتے تھے، ادھر سنا ادھر عمل، پھر اس کے بعد یہ اچھا وہ اچھا، آج کے دور میں نہیں چلے گا، نہ کیسا پاسبل ہے، کچھ بھی نہیں، جو کچھ اس لیے کہ حضور پروردگار نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ، اس لیے کہ یہی تو در حقیقت اسلام ہے۔ اب ایک آخری بات آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس میں ایک اور آیت بھی شامل ہو جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ تو ہم کچھ اور چاہتے ہیں نا، آج کا مسلمان چلو ادھر کا طریقہ کیا ہے اور اب تو کیا ہے، کون قرآن کے طریقے اور حضور کے طریقے کو دیکھتا ہے، سب سیریل کے طریقے کو دیکھتے ہیں، پکچر کے طریقے کو دیکھتے ہیں، یہی ہو رہا ہے سب، اسلام کے طریقے کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح قرآن نے ایک اور جگہ پر کہا، جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اسی طرح اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا ان کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کہیں اور تم عزت تلاش کرتے ہو؟ اگر اس کو ہم تھوڑا سا یوں بھی سمجھیں، میں کوئی تفسیر اس کی بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک سمجھنے کے اعتبار سے کہ تم اسلام کے راستے کے علاوہ، اللہ عز و جل کے فرمان کے علاوہ، اللہ عز و جل کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرتے ہو؟ تو نہیں، عزت کہاں ہے؟ تو قرآن نے کہا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اتنی اس کے دست قدرت میں ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلیل فرما دے، بس اسی کے ہو کر رہو۔ اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے، بلکہ کوئی نہیں کہہ سکتا چند دنوں کی زندگی، بلکہ کتنی زندگی ہے ہم کو نہیں معلوم، نہ آپ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ جتنی بھی زندگی ہے اسے دین کے اندر گزار دو، اور جاتے جاتے وہی میں دعا کر کے جاتا ہوں جو ایک مسافر کو دعا دینے کا حضور نے فرمایا۔ خدا کی قسم کیا حضور کی دعا، کہ وہاں بھی حضور کیا دعا کرتے ہیں۔ رخصت کسی کو کرو نا، کوئی جا رہا تو رخصتی کی دعا کیا ہے معلوم؟ استودع اللہ فی دینک وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ۔ اگر کوئی سفر پر جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو رخصت کرتے نا، روانہ کرتے، تو اس کو اس کے دین کے سلسلے میں حفاظت کی دعا، یہ دعا دے کر روانہ کرتے، امانت کی حفاظت کی دعا۔ پتا چلا کہ ہمارے لیے جینا بھی اسلام پر اور مرنا بھی اسلام پر، اور جہاں بھی ہم جائیں ہمارا دین ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو،
اور اگر دین یعنی صرف ایسا نہیں کہ فارم میں آپ کو پوچھا گیا ریلیجن اسلام یا مسلم، اتنا مت کرو، اندر بھی اسلام کو آنے دو، اندر بھی آنے دو۔ جب اندر اسلام کو لے لو گے نا تو انشاءاللہ العظیم زندگی سنور جائے گی۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں، ہمارے بلبل باغ مدینہ کہا کرتے ہیں اکثر جب بھی ان کے علاقے میں آتا ہوں، چھوٹا مجمع، ماشاءاللہ یہ جمع غفیر دیکھیے سب شانتی کے، پہلے کے مقابلے میں تو بہت اچھا مجمع ہے ماشاءاللہ یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تقریریں کی ہیں، جو خطاب فرمایا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے سے تقریر کرتے، کبھی 2 بندوں سے بھی خطاب فرمایا، کبھی 4 سے بھی خطاب فرمایا۔ تو خطاب کے لیے مجمع کی کثرت کی ضرورت نہیں، سننے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو سنے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے جو بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت کی۔ اب خوشی اس وقت ہوگی جب آج سے آپ کی فکر چینج ہو جائے اور آپ پرائیورٹی کے اندر اپنے دین کو دیں، پرائیورٹی اپنے دین کو دیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارا کوئی قدم دین کے خلاف نہ اٹھے۔ ہم اپنی نسلوں کی سب سے زیادہ فکر دین کی کریں گے، انہیں دین سکھائیں گے، انہیں دین کا عامل بنائیں گے، ان کو اللہ کی محبت سکھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں گے، تو پھر یہی بچہ صرف دنیا میں ہماری عزت کا ذریعہ نہیں، مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تحریک کے پلیٹ فارم سے آپ کے قرب و جوار کے اندر سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔